باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واصحابہ الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للجنت بابا یدعى الریان لا يدخل منہ الا الصائمون صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جنت میں باب ہیں، ان بابوں میں سے ایک باب ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس ریان والے باب میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ جو روزہ دار ہو۔ خوشا بحال ان روزہ داروں کا جو ماشاءاللہ آج کل روزہ رکھ رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے تمام روزہ داروں کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام روزہ دار مومن و مومنات برادر خاندان کی خدمت میں سلام و ادب عرض کرتے ہوئے روزے کے بارے میں جو باتیں پچھلی گفتگو میں تھی اس کو سلسلے بڑھاتے ہوئے تو پانچویں بات میں نے عرض کی تھی کہ روزہ جو ہے وسیلہ تقوی ہے، یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جرائم کش ہے، یعنی یہ روزہ وہ چیز ہے جس سے جرم ختم ہوتے ہیں، جرم کو ختم کیا جاتا ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہو، گناہ صغیرہ ہو۔ اب گناہ کبیرہ کی پوری تفصیل ہے، آیت اللہ دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب ہی لکھی ہے گناہان کبیرہ کی، جس کا اردو اور انگلش ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تو اس کو مومنین کو پڑھنا چاہیے، مومنین کو دیکھنا بھی چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کسی کو قتل کرنا، زنا کرنا، شراب پینا یہی گناہ ہے، نہیں، چھوٹے چھوٹے وہ گناہ ہیں جس کی طرف مومن متوجہ نہیں ہوتا۔ تو روزہ جرائم کش ہے، یعنی گناہوں کو ختم کرنے والا ہے۔ یہ آداب مہمانی میں سے ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ صرف روزہ رکھ کر کے بھوکا اور پیاسا نہیں رہنا ہے، بلکہ اس کے اخلاق روزہ دار میں یہ مفصل بات آئی ہے کہ کوئی بھی روزہ دار جھوٹ بولے، جنگ کرے، حسادت کرے، غیبت کرے، حق کے ساتھ مخالفت کرے اور گالی گلوچ کرے، کسی کو سرزنش کرے، اسی طرح غصہ ہو، ظلم کرے، لوگوں کو ستائے اور اسی طرح غفلت سے کام کرے، معاشرے میں فساد برپا کرے اور چغلی خوری کرے، حرام کھائے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آداب مہمانداری کے خلاف ہے۔ یعنی روزہ دار ایسی چیزوں کو جب گناہوں میں مبتلا ہوگا تو پھر جو ہے وہ روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے روزے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ روزہ گویا گناہ کو ختم کرتا ہے، تو اللہ ہم لوگوں کو ان گناہوں سے بچائے۔ اب اس میں آپ کو پیام ملتا ہے اس لحاظ سے کہ روزہ جو ہے جرائم کش ہے، اور پھر مہمانداری میں ہمیں جو ہے بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ تو آئیے ذرا سا اس میں ہم توجہ کریں کہ جو قرآنی آیت ہے بینات من الہدیٰ، یہ جو ہے روزہ جو ہے اس میں قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن جو ہے روشن دلیل ہے اور ہدایت کا روشن چراغ ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہدی للناس بھی ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور بینات من الہدیٰ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے اور رمضان مبارک کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح جو روزے کا وجوب ہے، انسان کو جب تک یقین نہیں ہوگا کہ یہ رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا، یا فرض کیجئے کہ تاریخیں ہیں لیکن ابھی جو ہے فرض کیجئے کہ سحر کا وقت نہیں ہوا ہے، یعنی سحری ترک کرنے کا، یا افطار کے وقت شروع ہونے کا، یہ وہ چیزیں ہیں جو مہمانداری کی خصوصیات میں شمار کی گئی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی قدرت کے بارے میں کہا ہے کہ روزہ کس پر واجب کیا گیا ہے، تو اس نے یہی کہا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو، یرید بکم الیسر، اللہ تو سے آسانی کو چاہتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو لوگ بوڑھے ہیں اور بوڑھے لوگوں میں توانائی نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو پھر ان سے معاف کیا گیا ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ ایک مد طعام
ہر روزے کے بدلے میں دیں۔ 1 مد طعام یعنی 750 گرام گندم گیہوں یا 750 گرام چاول دیں۔ اس میں بعض لوگ کچھ بحثیں کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو صرف گوشت کھایا ہے، ہم نے روٹی چاول چھوڑ دیا ہے، یا فرض کیجئے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے تو ہم اتنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو حکم خدا ہے فقہی مسائل کے سلسلے میں، مقامی طور سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقے میں جو علماء ہیں، جو ذمہ دار علماء پڑھے لکھے، ان سے آپ مسائل کی طرف رجوع کیجئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ عسر و حرج نہیں ہے روزے میں۔ انشاءاللہ مسائل فقہ کو ہم انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں عرض کریں گے، لیکن جو بات میں نے کہی کہ یہ جرائم کش ہے، گناہ کو دور۔ اس کے بعد اگلی مثال جو ہے وہ بدل قربانی ہے۔ مثال کے طور سے جس وقت انسان حج کرنے کے جاتا ہے اور اس میں کئی ایک غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو وہاں پر فقہی مسائل میں ہے کہ آپ اس قربانی جہاں پر آپ کو جہاں پر آپ کو ایک گوسفند کو قربان کرنا ہے، اس کی جگہ پر آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ تفصیلات جو ہیں توضیح المسائل میں ہیں، یا علماء کی طرف رجوع کیجیے۔ روزہ جو ہے کفارہ جرائم ہے، کہ یہ روزہ جو ہے جرائم کو ختم کرنے والا یہ کفارہ قسم ہے، جیسا کہ گناہوں والے سلسلے میں عرض کیا۔ اور اسی طرح کفارہ یمین کا ہے، قسم کا، یعنی یہ سب روزوں کی قسمیں ہیں جو فقہی کتابوں میں آیا ہوا ہے۔ تنبیہ الغافلین ہے، یہ غفلت رکھنے والوں کے لیے ایک گویا سرزنش ہے، ایک چھڑی ہے معمولی سی، جو انسان کو بتایا گیا ہے کہ روزہ رکھو۔ اور صفات انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔